آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ مسابقہ خطابت کے اگلے شریک درجہ سابعہ کے طالب علم امیر اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر معاشرے کی تعمیر میں مدارس کے کردار جیسے اہم عنوان پر اپنے ما فی الضمیر کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب امیر اللہ صاحب۔ قدم پر انہی کے آگے بچھا فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ دین مدارس زندہ باد، دین مدارس زندہ باد، دین مدارس زندہ باد، دین پڑھ رہے ہیں۔ قدم قدم پر انہی کے آگے بچھا فرشتے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا وتسلیما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کبھی یاجوج کہتا ہے، کبھی ماجوج کہتا ہے، کبھی یاجوج کہتا ہے، کبھی ماجوج کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو زمانے کا معبود کہتا ہے۔ اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ناداں ہیں جو مدارس کی ریت کو بارود کہتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام و طلباء عظام، آج کی اس بابرکت محفل میں میرا موضوع سخن ہے معاشرے کی تعمیر میں دینی مدارس کا کردار۔ سامعین محترم، یہ موضوع اس قدر مطولات کا حامل ہے کہ چند منٹوں میں اس کا احاطہ کر لینا ممکن ہی نہیں، مگر میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا اجمالی خاکہ آپ سامعین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب علم و دانش، جب میں اس موضوع کو تاریخ کے سانچے میں ڈھال کر غور و فکر کی دنیا میں غوطہ لگاتا ہوں تو مجھے آج سے 1400 سال قبل مدینہ منورہ کی سرزمین پر مدرسہ صفہ کی صورت میں معاشرے کی تعمیر کرتے ہوئے مدرسہ نظر آتا ہے، جو ظلم و جبر کی چکی میں پستے ہوئے معاشرے کو اخوت و بھائی چارگی، اسلامی تہذیب، اعلیٰ اخلاق اور حیا کے زیور سے آراستہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم الا انہم بالتعلیم یخرجون الناس من حد البہیمۃ الى حد الانسانیہ۔ اگر آپ آداب و اخلاق کے آئینے میں معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے کو آداب و اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنے والے یہی دینی مدارس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حکایات العلماء و محاسنہم احب الی من کثیر من الفقہ لانہا آداب القوم و اخلاقہم۔ اگر آپ معاشرے کے امن و سکون کی بات کریں تو معاشرے کو امن و سکون فراہم کرنے والے یہی دینی مدارس ہے۔ امام اس لیے آقائے نامدار سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صنفان من امتی اذا صلحوا صلح الناس كلهم واذا فسدوا فسد الناس كلهم الامراء والفقهاء۔ جی ہاں، مدرسہ ہی انسان کو من چاہی زندگی تر کروا کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بنا دیتا ہے۔ مدرسہ ہی انسان کو وبالوالدین احسان کی نصیحت پر عمل کرواتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ مدرسہ ہی انسان کو اس کی زندگی کا مقصد اصلی وما خلقت
جن والانس الا لیعبدون یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں، تاریخ کے سنہرے اوراق شاہد ہے کہ دینی مدارس نے معاشرے کی ایسے کردار سازی اور ذہن سازی کی کہ جس کے نتیجے میں سیاسی، سماجی، معاشی اور دفاعی ماہرین تیار ہوئے کہ چشمے فلک نے ان سے بہتر نہ سیاست دان دیکھے، نہ طبیب اور حکمران دیکھے۔ پھر ان حضرات نے معاشرے کے اندر جس میدان میں قدم رکھا تو دنیا میں اپنی بہادری کا لوہا منوا کر باطل کو یہ پیغام دیا، ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ سامعین ذی وقار، آج کی اس دور میں باپ عقل و خیرت سے عاری دنیا نقطہ سوال بن کر جسارت کرتی ہے کہ دینی مدارس نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ تو میں جواب دیتے ہوئے یوں کہوں گا کہ بر صغیر کی اس دھرتی پر چشم بصیرت کو بروئے کار لا کر ذرا غور کرو کہ اس دھرتی ناتوا پر علم و حکمت کے جواہر لٹانے والے مرد قلندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہیں کس نے دیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا عملی نمونہ حضرت نانوتوی تمہیں کس نے دیا؟ رب سجن احب الیہ پر عمل پیرا جبل استقلال حضرت شیخ الہند تمہیں کس نے دیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کی وراثت نبوی پانے والے حضرت تانوی جیسے مزکی و مرشد تمہیں کس نے دیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی عملی تصویر حضرت الیاس، حضرت زکریا جیسے مبلغ تمہیں کس نے دیے؟ حضرت لاہوری اور مفتی محمود جیسے مدبران امت تمہیں کس نے دیے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر دینی مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو نقشہ جہاں اٹھا کر دیکھیے، جہاں آفتابی اسلام کے کرنے ضیا پاش نظر آئے گی تو وہاں آپ کو دینی مدارس کا کردار نظر آئے گا، جہاں باطل کا استحصال نظر آئے گا تو وہاں آپ کو دینی مدارس کے کردار کا کمال نظر آئے گا، اور عقل و دانش کا ہر زاویہ پکار کر کہے گا کہ اگر دینی مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو نقشہ جہاں اٹھا کر دیکھیے اور پکار کر کہہ دے، اگر تجھے دیکھنا ہے تو باطل کا استعمال نہ ہوتا، اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو مسلم کا ترہ افتخار نہ ہوتا، دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو کبھی گلشن ایمان شاداب نہ ہوتا۔ الغرض یہ دینی مدارس اپنے قیام سے اب تک انسان کے کردار کا مرکز رہے ہیں اور معاشرے کی ہر دور میں ہر موڑ و ہر محاذ پر رہنمائی کر کے یہ اعلان کرتے ہیں، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پل یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔